سکوت ڈھاکہ کے بعد ملک کی بھاگ دوڑ مغربی پاکستان کی مقبول ترین جماعت پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں دی گئی اور اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا دور شروع ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے پہلے ہی دو چیلنجز تھے، ایک تھا 90,000 قیدیوں کا اور دوسرا تھا وہ 5,000 اسکوائر مربع علاقہ مغربی پاکستان کا جو انڈیا کے قبضے میں تھا۔ بھٹو صاحب نے آتے ساتھ ہی شملہ معاہدہ کیا اندرا گاندھی کے ساتھ، اور یہ خارجہ امور میں ان کی بہترین کامیابی تھی کہ بھٹو صاحب 5,000 اسکوائر میٹر علاقہ بھی واپس لے آئے اور 90,000 جنگی قیدی بھی واپس لے آئے، اور یہ ایک خارجہ امور میں بھٹو صاحب کی بہت بڑی کامیابی تھی جس کو سراہا بھی گیا کہ بھٹو صاحب بغیر لڑے 5,000 اسکوائر میٹر علاقہ واپس لے کے آئے پاکستان میں۔ اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بھٹو صاحب نے اناؤنس کیا، کیونکہ بھٹو صاحب کے مطابق اگر ہمارے پاس نیوکلیئر پروگرام ہوتا تو آج تک ہمارے ساتھ یہ سکوت ڈھاکہ والا واقعہ نہ ہوا ہوتا۔ اس کا نام پروجیکٹ 706 رکھا گیا، اسے پروجیکٹ 786 بھی کہتے تھے، اور اسلامک بوم بھی۔ بھٹو صاحب نے اسی کے متعلق کہا تھا کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے چاہے ہمیں گھاس کیوں نہ کھانا پڑے۔ بھٹو صاحب سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ آئے سب سے پہلے جب یحییٰ خان نے استعفیٰ دیا، اس کے بعد صدر پاکستان کا عہدہ لیا، پھر 73 کا آئین متفقہ طور پہ دیا جس میں تمام جماعتیں متفق تھی، اور بھٹو صاحب اس کے تحت وزیر اعظم بنے 73 کے آئین کے مطابق۔ یہی 73 کا آئین ہے جو آج بھی ملک میں چل رہا ہے ترامیم کے ساتھ، مختلف ترامیم کے ساتھ، اور اسی کے تحت ایک وفاقی پارلیمانی نظام یہاں پر قائم ہے۔ ملک کے اندر وفاقی پارلیمانی ایک نظام قائم ہے جس میں سپریشن آف پاور ہے۔ اسی طرح بھٹو صاحب کا ایک الگ دور ذہن تھا کہ اسلامک بلاک بنایا جائے، اسی میں اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں منعقد کی گئی، اور جو کہ ایک تاریخی اسلامی سربراہی کانفرنس تھی جس کو شاہ فیصل، یاسر عرفات، معمر قذافی اور دیگر بڑے بڑے اسلامی ملکوں کے رہنماؤں نے اٹینڈ کیا، اور یہاں پر اسلامک بینک بنانے کی بات تک ہوئی، اور یاسر عرفات نے اسلامک بوم کے لیے ایک بلینک چیک دیا تھا جسے کہتے ہیں، اور نیوکلیئر پاور کو پروگرام کو پاکستان کے اسپانسر کیا تھا۔ اب اسی اسلام میں 1974 میں جو ایک اہم کام ہوا وہ تھا دوسری ترمیم، جس کے تحت مسلمان کی تعریف کانسٹیٹیوشن میں ڈالی گئی اور اس کے تحت قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ بھٹو دور میں پھر لینڈ ریفارمز ہوئے جس میں بڑے بڑے جاگیرداروں سے زمینیں لی گئیں، اور وہ زمینیں عام انسانوں میں، عام لوگوں میں، عام شہریوں میں بانٹ دی گئیں، عام کسانوں میں۔ مختلف انڈسٹریز تھیں جو قومی آئی گئیں جن پہ نیشنلائزیشن کی گئی، اور یہ سوشلزم کا ہی وہ تھا نعرہ۔ اور اسی طرح بھٹو صاحب کا ایک امریکہ مخالف سٹانس تھا، اور اس پہ ہنری کسنجر نے انہیں دھمکی بھی دی تھی کہ بھٹو وی ول میک این ایگزامپل آؤٹ آف یو، ہم تمہاری مثال قائم کریں گے۔ اور پھر الیکشن 1977 بھٹو صاحب نے کال کیے، اس میں پیپلز پارٹی جیتی، لیکن پی این اے نے جو اپوزیشن الائنس تھی اس نے کہا کہ اس میں میسو ریگنگ ہوئی ہے، دھاندلی کی گئی ہے، اور احتجاج شروع ہوئے۔ انہی احتجاج کے نتیجے میں بالآخر آپریشن فیئر پلے ہوا اور ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور اسی الزام میں بھٹو صاحب کو، ایک قتل کے الزام میں بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی، ایگزیکیوٹ کر دیا گیا۔ اب یہاں سے دور شروع ہوتا ہے ضیاء الحق کا۔ ضیاء الحق کیونکہ تیسرا مارشل لا لگا کے اس ملک میں آیا تھا، اور بھٹو صاحب کو اس نے جیل میں ڈالا جو ایک پاپولر لیڈر تھے، اسی اسنا میں ایک کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں پہ اور تمام مخالف جو بھی احتجاج کرنے چاہیں، بے شمار جو حقوق تھے انہیں معطل کر دیا گیا، بے شمار جو آزادیاں تھیں، شہری آزادیاں، انہیں سلب کر لیا گیا، اور لاٹھی چارج، جیل، قید و بند، کوڑے مارنا یہ ایک عام منظر بن گیا تھا۔ اور پھر اسی اسلام میں ضیاء الحق نے 1979 میں حدود لو انٹروڈیوس کرائے اپنے اسلامائزیشن کے ایک پرنسپل کے طور پہ، اور اس اسلام اسی دور میں پھر خواتین پہ کافی پابندیاں لگنا شروع ہوئیں، خواتین کے ڈریس کوڈ پہ کافی معاملات آئے، ان کے مختلف قسم کے پروفیشن جیسے اینکر خواتین ہیں تو وہ کیسے چلیں گی، یہ تمام چیزیں تھیں جن کے خلاف احتجاج بھی بڑا مضبوط تھا۔ پر اسی اسلام میں ہوتا یہ ہے کہ کمیونسٹ گورنمنٹ افغانستان کی، اس کو بچانے کے لیے سوویٹ رشیا افغانستان میں اپنی فوج داخل کر دیتا ہے۔ اب سوویٹ رشیا جیسے ہی فوج داخل کرتا ہے اور یہاں سے مجاہدین اس کے خلاف کھڑا ہونا شروع ہوتے ہیں، تو امریکہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے مجاہدین کی مدد کرنی ہے سرد جنگ کے طور پہ، اور یہاں آپریشن سائیکلون سٹارٹ ہوتا ہے جس کے تحت امریکہ نے پاکستان کے تھرو مجاہدین کو امداد دی، تربیت دی، اسلحہ پہنچایا اور ٹیکنالوجی دی، اور سب سے بڑی چیز اس میں تھا سٹنگر میزائل۔ اس سٹنگر میزائل کی وجہ سے رشیا کا بہت نقصان ہوا، اور رشیا کی جنگ ہارنے میں مین مسئلہ یہ تھا سٹنگر میزائل۔ اسی میں
دور میں ضیاء الحق نے اب مارشل لا اٹھایا اور 1985 کے الیکشن کرا لیے. 1985 کے الیکشن جو تھے غیر جماعتی بنیادوں پہ ہوئے تھے, کیونکہ جماعت اس نے کہا کہ ڈیوائیڈ کرتی, لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ برادریاں, فرقے, وہ سب ابھر کے باہر آنے لگ گئے. جماعت میں تو پھر بھی ایک دو لوگ, دو گروپ بنتے تھے, اس میں تو بے شمار بن گئے. جنیجو کی حکومت آئی جسے بعد ازاں کچھ عرصے بعد ضیاء الحق نے ہی برطرف کیا. 1986 میں بے نظیر بھٹو کی ملک واپسی ہوتی ہے اور لاہور میں ان کو تاریخی استقبال ملتا ہے, جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ عوام جو ہے وہ آج بھی جمہوریت اور بے نظیر بھٹو یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اور ضیاء کی مارشل لا رجیم کے سخت خلاف ہیں. اب ہوا کا رخ بدل رہا تھا, لیکن جو حکومت تھی وہ تو ابھی بھی ضیاء الحق کے پاس تھی اور طاقت بھی اسی کے پاس تھی. پر اسی اثناء میں 17 اگست 1988 میں ایک خبر آتی ہے یکدم کہ ضیاء الحق طیارہ حادثے میں ہلاک ہو گئے اور ضیاء الحق کی رجیم یہاں پہ ختم ہوتی ہے. لیکن اعلان کیا گیا کہ الیکشن اپنے متفقہ ٹائم پہ ہوں گے, جو پہلے ہی کیا گیا تھا. اکتوبر الیکشن انہیں کہا جاتا ہوئے نومبر میں تھے, لیکن ان کی فائنل ڈیسیجن اکتوبر میں ہوئی تھی, تو اس لیے انہیں اکتوبر الیکشن کہا جاتا ہے. 88 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کو تقریباً پورا اور باقی 3 صوبوں کو جزوی طور پر جیتا, اور جیت کر وہ اکثریت حاصل کر لی جس میں یہ اپنا وزیر اعظم بنا سکتے تھے. اور 3 صوبے جزوی جیتے تھے اور سندھ تقریباً مکمل جیتا تھا. اور اسی میں بے نظیر بھٹو نے 2 دسمبر 1988 کو اسلامی دنیا کی پہلی مسلمان خاتون وزیر اعظم کے طور پہ, اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پہ حلف اٹھایا. اور اب مگر یہاں پہ جو قوتیں تھی رائج, ان کو یہ حکومت منظور نہیں تھی. آپریشن مڈ نائٹ جیکل بہت اس میں مشہور یا بدنام زمانہ ہے, جس میں کے تحت بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے گرایا جانا تھا, عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے. اس دور میں MQM کی بھی بہت سی اپرائزنگ ہوئی اور حیدرآباد, کراچی میں بہت سے قتل ہوئے, جس میں ایک پکا قلعہ میسکر, یہ تو ویسے MQM کے خلاف تھا لیکن ایک بہت بڑا نام ہے, اور ایک پھر پکا قلعہ آپریشن تھا جو ایک حکومت کی طرف سے کیا گیا. اسلامی جمہوری اتحاد تھا جو بنایا گیا حمید گل کی طرف سے بے نظیر کا راستہ روکنے کے لیے اور پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے. وہ بھی کافی اسٹرانگ, مضبوط ہو رہا تھا. اس تمام اثناء میں اس حکومت میں 18 مہینے کی حکومت میں بے شمار بدعنوانیوں کے الزامات لگے, بے شمار بد انتظامیوں کے الزامات لگے. دوسرا بے نظیر حکومت یہ بات قبول کر رہی تھی کہ ہم خواتین کو بااختیار بنا رہے ہیں, ان کی صحت کے معاملات بہت بہتر کر رہے ہیں, زچہ و بچہ کے معاملات بہت بہتر ہیں, سوشل سیکیورٹی پروگرام بڑی تیزی سے جا رہے ہیں, اور ہم ملک میں ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, جس کو وہ ایک اپنی سطح میں ایک انقلاب کہتے تھے کہ ہم برپا کر رہے ہیں. اور خواتین کے حق میں کافی کام بھی ہوئے, مگر بھٹو گورنمنٹ بدعنوانی اور بد انتظامی کی بنیاد پر غلام اسحاق خان نے ڈسمس کر دی. یہ حکومت جو بنی 11 سال کی مارشل لا کے بعد جمہوری حکومت, یہ صرف 18 مہینے نکال سکی, اور 18 مہینے بعد غلام اسحاق خان نے اس